वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं सिविल डिफेंस पंजाब के हवाले से। जिस तरीके से वो आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है और जिस तरीके से मिनी पम्प्स इन्होंने लगाए होते हैं और उनको भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे पम्प्स हैं जिन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट की होती है और मेयार उनका ठीक नहीं होता, उनको भी उन्होंने सील किया है। दूसरी जानिब ये जो LPG की आप देखें डिफरेंट किस्म की शॉप्स में छोटी छोटी शॉप्स बनाई होती हैं और उनमें वो CNG का या LPG का काम कर रहे होते हैं, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भर रहे होते हैं, जिसके साथ बहुत सारे ऐसे हादसात भी हुए हैं जो आवाम के लिए एक ख़तरनाक खेल है। हम आवाम से भी ये अपील करते हैं और सिविल डिफेंस की जानिब से उनकी भी ये अपील है कि ऐसे खतरात या ऐसी कोई जो इलीगल एक्टिविटी हो रही होती है तो आप उनको अवेयर करें। हमने सोचा क्यों ना आज हम प्रोग्राम कर लें। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर अजमत झंडुआ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सिविल डिफेंस पंजाब ने 24 से 30 मार्च 2026 के दौरान सूबा भर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भरपूर ऑपरेशंस जारी रखे। तर्जमान के मुताबिक फायर सेफ्टी इक़दामात के तहत 933 इंस्पेक्शन की गयी, जिनमें 84 चालान किए गए। इस दौरान 1,16,500 रुपए जुर्माने आयद किए गए। LPG डिकैंटिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में 884 इंस्पेक्शन के दौरान 275 मकामात सील किए गए हैं। 24 चालान किए गए और 40 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि 56,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। इसी तरह गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयों में 824 इंस्पेक्शन के दौरान 270 मकामात सील किए गए, 3 चालान किए गए, 36 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि 87,500 रुपए जुर्माने आयद किए गए। हुकाम ने इस आज़म का अयादा किया कि सिविल डिफेंस पंजाब आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हैं, जबकि शहरियों से अपील की गई कि वो हिफाजती कवानीन पर अमल करें और किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला मुतल्लिका इदारों को दें। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अज़मत से जानते हैं। जी अज़मत, बताइएगा सिविल डिफेंस जो है हमारी, इनका बुनियादी किरदार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से सिविल डिफेंस जो है वो वक्तन फ़ौक्तन जो है वो कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। उनके डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस पंजाब की अगर हम बात करें, जिसमें डिफरेंट अजला के अंदर अभी जो रिसेंटली कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें 24 से 30 मार्च के दरमियान जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। इसमें तकरीबन 933 जो कार्रवाइयाँ इंस्पेक्शंस की गई हैं, जिसके अंदर जो LPG सिलेंडर्स शॉप्स हैं या मिनी पेट्रोल पंप्स हो गया, ये जो अवामल थे, ये जो ग्रोथ था, ये जो माफिया खास करके मैं इसको माफिया भी कहूँगा, तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिनको उन्होंने जो है वो तकरीबन 4701 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जो अदालतों को भिजवाए गए हैं। इसके अलावा लाखों रुपए जो है वो जुर्माने भी किए गए हैं। तो सिविल डिफेंस का इदारा जो है वो अवाम की जानो माल के लिए हमेशा से सरगर्म रहा है और हमेशा से उनकी कोशिश रही है कि अवाम को जो है वो रिलीफ भी पहुँचे। इसमें खास करके जिस तरह से ये LPG डिकैंटिंग का जो काम है, ये अगर हम लीगली तौर पर देखें तो ये गैर कानूनी है। अगर इसको लेकिन उसके बावजूद आप देखें गली मोहल्लों के अंदर हर जगह आपको ये अवामल, ये जो अनासर हैं, ये नजर आएंगे जो कि LPG का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। शिज़मत, पे आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया था कि CNG ये जो इन्होंने छोटे छोटे LPG के इन्होंने यूनिट्स बनाए होते हैं और मिनी पंप्स होते हैं, उनको सील भी किया है, कोर्ट्स में भी ले जाते हैं फ़ाइन के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़ाइन करें, फ़ाइन ये पे कर देते हैं, अदालतों से भी इनकी वापसी हो जाती है ज़मानत के तौर पे, या जिस तरीके से भी इनका सिस्टम है, ये कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि परमानेंटली इस माफिया को ख़त्म किया जा सके? फ़ज़ाइल, ये जिस तरह से कार्रवाइयाँ सिविल डिफेंस की तरफ से होती रहती हैं वक्तन फ़ौक्तन, इनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन बड़ा सख्त जो है वो लाहे अमल बनाया जाता है, जिसमें उनको जुर्माने भी किए जाते हैं, उनके ऊपर FIRs भी होती हैं, उनके केस जो हैं वो अदालतों में भी चलते रहते हैं। जो अभी ये जो तकरीबन 24 मार्च से 30 मार्च के दरमियान जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें तकरीबन जो है वो 4701 केसेस जो हैं वो अदालतों को भिजवाए गए हैं। अब बात यह आ जाती है कि सिविल डिफेंस का काम होता है कि उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको आगे FIR देना, उसको अदालत के अंदर केस भिजवाना। आगे अदालतों का काम होता है कि उनको किस तरह से वो सजा क्या होती है, किस तरह से उस केस को आगे लेके चलते हैं। अब तो अगर ये लोगों का कारोबार या तो इसको कोई लीगलाइज तरीके से क्यों नहीं कर लेते कि मतलब जेन्युइन तरीके से आपके सामने ये चीजों को खतरनाक चीज ना हो? बिल्कुल, ये आपका वैलिड सवाल है। इसमें जब हमारी दुकानदारों से बात हुई या मिनी पेट्रोल पंप्स वाले हैं उनसे बात हुई, तो उनका भी यही सवाल था कि आया अगर हमने पाकिस्तान के अंदर, खास करके पंजाब के अंदर अगर हमने काम करना है, तो हमें क्यों नहीं ऐसी गवर्नमेंट को हिकमत अमली बनाती जिसमें हमारा काम भी लीगल हो जाए। अब बात यह आ जाती है, जो LPG डिकैंटिंग है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इलीगल काम है। अब देखें, इसमें SOPs के तहत वो काम नहीं किया जाता। वहां पे आप देखें, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के अंदर जब फिलिंग्स की जाती है तो उसमें गैस जो है वो गैस
آپ کسی شاپ کے اندر جائیں یا اس جگہ سے گزریں تو آپ کو وہاں پہ گیس کی اسمیل آئے گی. اگر وہاں پہ غلطی سے بھی کسی نے کوئی ماچس کی تیلی یا کوئی بھی آگ والا شعلہ وہاں پہ کوئی سگریٹ لگاتا ہے تو وہ آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو لیگل نہیں کیا جاتا. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ دوبارہ سے جو عوامل ہیں, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مافیا گروپ ہے, ان کو مافیا ہی کہنا چاہیے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. دیکھیں نا, لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. کتنے واقعات آپ سنتے ہیں ہر وقت, سلنڈر جو ایسی ہیں جی, ہاں سلنڈر پھٹ گیا, پھٹنے والے واقعات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پیٹرول پمپس جو بنے ہوئے ہیں, جو منی پیٹرول پمپس شاپس کے اندر بنائے ہوئے ہیں, لگ جاتی ہے, کوئی ایس او پیز نہیں ہے, کوئی انہوں نے فیول ٹینک چھوٹے چھوٹے بنا کے وہ شاپ کے اندر بنائے ہوتے ہیں, جو گلی محلوں کو, جو ساتھ والے رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے جو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں, تو عوام الناس کے لیے جو ہے وہ سخت جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. اب بات کیا آ جاتی ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن سول ڈیفنس کے ادارے کرتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ یہ دوبارہ سرگرم اگر ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر دیکھا جائے جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہمارے اداروں کی نااہلی ہوئی. جب ہمارے ادارے ان کے خلاف کوئی ایسی حکمت عملی کرتے ہیں یا ان کو عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ ایکٹیو نہ ہو سکیں. اب جب دوبارہ سے یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں, یا تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے نااہل ہیں جو کہ دوبارہ سے یہ پھر شاپ اوپن ہو گئی ہے, دوسرے نمبر پہ یا پھر یہ ہے کہ رشوت کا ایلیمنٹس جو ہے وہ چل رہا ہے, کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, کہ جس طرح سے منتھلیاں چلتی ہیں کہ اندر کے لوگ ملے ہوتے ہیں نا, اندر کے لوگ ملے ہوتے ہیں. اب سول ڈیفنس کے اندر بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو منتھلی, کیونکہ میں نے جو باقاعدہ اس پہ سروے کیا اس میں مجھے چیز سامنے آئی, خاص کر کے بہت سارے ایسے جو ایل پی جی والے ہیں, ڈیکینٹنگ والے, ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ لوگ آتے ہیں جو ہم سے پیسے لیتے ہیں, اس لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم نے پیسے دینے ہیں تو کام کرنا ہے, ادروائز پھر ان پیسوں کا اثر کس چیز پہ ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ پیسے سول ڈیفنس والوں کو یا پولیس والوں کو یا کسی اور اداروں کو کوئی بھی جو ایل پی جی والا ہے وہ دیتا ہے, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام الناس کے اوپر ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ریٹ ہوتا ہے ایل پی جی کا, اگر ایل پی جی کا ریٹ جو ہے وہ 350 ہے تو انہوں نے 400 بڑھا دینا ہے, 450 کر دینا ہے, وہ اپنی مرضی سے. لیکن عظمت آپ کی بھی تو دیکھیں نا, گیس آتی نہیں ہے تو آلٹرنیٹیوز تو پھر انہی کے پاس ہے نا, انہی سے سلنڈرز اپنے بھروانے اور اپنا چولہا وغیرہ سسٹم چلانا. اس کا ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ جو فیلڈ سلنڈر جو ہوتے ہیں نا, ڈیکینٹنگ والا کام جو ہے یہ غیر قانونی ہے. ہاں دوسرے جو سلنڈر ہیں وہ آپ جو کمپنی سے فل ہو کے آتے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ آپ لے کے جائیں گھر میں. عوام کیسے اس بات کو جانے گی, اس ڈفرینس کو, جس طریقے سے آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ڈفرینس بتایا ہے, تو عوام کیسے جانے گی کہ یہ جو ہے قانونی اور یہ غیر قانونی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے سائز کے سلنڈر ہوتے ہیں وہ سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے ان کا, اس میں 2-3 سٹینڈرڈ سائز کے سلنڈرز ہوتے ہیں جن کو ریفل نہیں کیا جاتا, وہ کمپنی سے ہی جو ہے وہ سیلڈ پیک وہ آتے ہیں وہاں پہ شاپس کے اوپر. اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو پرچیز کر کے جو لوگ استعمال کرتے ہیں گھریلو صارفین, وہ ان کو لے گھر میں جا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پرائسز میں بھی زیادہ ہوں گے, پرائسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, بالکل زیادہ ہوتے ہیں. اب دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ جو لوگ یہ منی سلنڈر جس طرح سے کلو 2 کلو 5 کلو 10 کلو سلنڈر جو فل کرواتے ہیں, یہ غیر قانونی کام ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جن شاپس کے اوپر یہ ایل پی جی ڈیکینٹنگ چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ رکشوں والے ہو گئے یا گاڑیوں والے ہیں, انہوں نے بھی آپ نیچے سلنڈر لگوائے ہوئے ہیں, اور جو ہماری غریب عوام ہے وہ بھی وہیں سے بھروا رہی ہوتی ہے. اب وہاں پہ بالکل غریب عوام کے لیے تو فضائل بہت سارے ایسے مسائل پاکستان کے اندر ابھی پیدا ہونے شروع ہو چکے ہیں, جس طرح سے پیٹرول کی بات کریں, ایل پی جی کی بات کریں, ہم سی این جی کی بات کریں, ایل این جی کی بات کریں ہم, اس کے علاوہ ہم مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ غریب عوام کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں. اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں وہ یہ بڑا سلنڈر نہیں افورڈ کر سکتے, انہوں نے آخر اگر کلو 2 کلو بھروانا ہے. اور آپ نے عظمت دیکھا وہ بھی سلنڈرز کتنے خطرناک ہے جس کے اوپر چولہا لگا ہوا, اسٹوو بہت خطرناک ہیں. بس یہ وجہ ہے کہ یہ ہمارے سول ڈیفنس کے ادارے یہاں پر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر فار ایگزامپل ان کے لیے کچھ ایسا حکمت عملی کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے دنوں گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کے لیے نئے سلنڈرز بھی متعارف کروایا, جس میں گرین کلر کے آئی تھنک تھے وہ, جو کہ جو عوام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح کے سلنڈر استعمال کریں. لیکن اس طرح کے سلنڈر ملتا کہاں سے ہیں؟ آپ دیکھیں, آپ اگر گھر سے اتنی گرا دی ہیں, بالکل پتلے گیج کے سلنڈرز ہیں, پتلے گیج والے. اب سردیوں میں یہی تو واقعات ہوتے ہیں سلنڈر پھٹنے کے. کیوں واقعات ہوتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ناقص اور گھٹیا کوالٹی کے سلنڈر سستے گیج کے یوز کرتے ہیں. اب قصور ان کا بھی نہیں ہے, لوگوں کا بھی نہیں ہے, قصور یہ ہے جو مارکیٹ میں اور جو ان کی پاکٹ کو ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے بجٹ کے حساب سے خریدنے ہیں, انہوں نے اپنے بجٹ کے حساب سے پرچیز کرنے ہیں. بات یہ آ جاتی ہے کہ جب سول ڈیفنس کے ادارے وہاں پہ کہاں ہیں,
وہاں پہ کیوں نظر نہیں آتے؟ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائیاں کرتے بھی ہیں لیکن دوبارہ سے وہ سرگرم ہو جاتے ہیں. اب جس طرح سے یہ 933 انسپیکشنز کی گئی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کے جرمانے بھی کیے گئے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو سیل بھی کیا جایا. اب اس میں جو ایل پی جی کے تھے اس میں تقریباً 884 جو ایل پی جی کی شاپس ہیں پورے پنجاب کے اندر. آپ دیکھیں کیا پورے پنجاب کے اندر صرف 884 انسپیکشنز ہی ہوئی ہیں, 884 شاپس تھی جن کو جو ہے وہ انہوں نے سیل کیا ہے, ان کے خلاف جرمانے کیے ہیں, ان کو وارننگز دی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں گلی محلوں کے اندر ہر جگہ ایک گلی دوسری گلی میں آپ کو شاپ نظر آئے گی سلنڈر فلنگ کی, ایل پی جی ڈیکینٹنگ کی. اب یہ لوگ جو ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں اس طرح سے کوئی اتنا بڑا مافیا گروپ ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا؟ اسٹیٹ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, اسٹیٹ جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. بات یہ جاتی ہے کہ اسٹیٹ ہماری یہاں پہ کیوں پیچھے ہے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن پراپر طریقے سے کیوں نہیں کیا جاتا. دوسرے نمبر پہ جب اگر ان کو چلانا ہے, اگر عوام کو ریلیف دینا ہے اس معاملے میں کہ عوام جو ہے وہ کلو 2 کلو گیس بھروا لے, جو ہے وہ گھر کے سرکٹ چلا لے, اپنا چولہا جو ہے وہ جلا لے. کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں گیس دوسری تو گھریلو گیس تو آتی نہیں ہے, تو آ جا کے بچتی ہے تو پھر یہی آپشن ہوتا ہے, تو اس پہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, خاص کر کے میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جس طرح سے یہ ایل پی جی والے ہو گئے, منی پیٹرول پمپس والے ہو گئے, یہ تو ایک مافیا گروپ ہے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن تو ہونا چاہیے. لیکن کیوں نہیں کرتے؟ اس کے متبادل جو ہے, اس کے متبادل یہ ہے کہ اگر مؤثر کارروائی کرنے کے بعد عوام کو ریلیف پہنچے, عوام کو یہ ریلیف پہنچے کہ عوام کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے کہ جس میں عوام کو وہ سلنڈر سٹینڈرڈ سائز جو گورنمنٹ کے منظور شدہ ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ فری میں پرووائڈ نہیں کیے جاتے تو ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ رجسٹریشن سینٹر یا کوئی باقاعدہ ان کا جو شاپس ہونی چاہیے جہاں سے وہ پرچیز کریں, ان کو پتا ہو کہ یہ ہمارا سٹینڈرڈ سائز ہے, یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ سلنڈر ہے اور گورنمنٹ سے ہی منظور شدہ گیس ہے, تاکہ وہ گھر میں لے جا کر, کیونکہ جو لوگ گھر میں لے کے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ چلتا پھرتا بمب ہے. آپ اللہ نہ کرے اگر فیملی کے اندر وہاں پہ اس گھر کے اندر وہ سلنڈر پھٹتا ہے تو وہ اس پھٹنے کی وجہ سے صرف اس فیملی کو نقصان نہیں ہوتا, وہ ساتھ والے گھر بھی جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو اب بات یہ جاتی ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, ایل پی جی والا کام ہو گیا یا یہ جو منی پیٹرول پمپس والے جو لوگ ہیں, ان کے لیے بھی کرائیٹیریا ایسا سیٹ کیا جائے, یا پھر تو ان کو رجسٹریشن کا عمل شروع کیا جائے, ان کو پراپر جو ہے وہ گورنمنٹ سرٹیفکیشن کے ساتھ ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے, تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنا کام اپنا روزگار کما سکے. تو جب سول ڈیفنس والے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے اس کو باقاعدہ سے جو ہے وہ وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا, اس شاپ والے کے خلاف جو ہے وہ سیل کی, اس کو سیل کرنے کے بعد جرمانہ کیا, اس کو ان کا کیس جو ہے وہ عدالتوں میں چلا گیا. اب اس کے بعد وہ عدالت نے اس کو 10,000 20,000 50,000 جتنا بھی فائن بنتا تھا وہ فائن کیا. دوبارہ سے وہ بندہ آیا تو اس نے اس کے بعد ان کا سیٹنگ کا شروع ہو جاتا ہے کہ جی آپ میرے ساتھ سیٹنگ کر لیں, منتھلی میں آپ کو اتنے دوں گا. تو یہ والی چیزیں جو یہ کرپشن جو ہے نا, اس وجہ سے دوبارہ سے وہ سرگرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو سول ڈیفنس ہے, سول ڈیفنس کے اندر میں ایک بات کرنا چاہوں گا, جس طرح سے ایز والنٹیئر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اٹیچ ہوئے ہیں سول ڈیفنس کے ساتھ, اس میں تقریباً اگر تعداد دیکھا جائے تو وہ 2 لاکھ پلس کے لوگ اس طرح کے جو فری آف کاسٹ, جن کی کوئی سیلری نہیں ہے, کوئی ان کا بونس نہیں ہے, وہ کس کرائیٹیریا پہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے جو سیٹ کیا اپنا انہوں نے ایک ویب سائٹ متعارف کروائی ہے. اس ویب سائٹ, اس پورٹل کے ذریعے جو بھی لوگ سول ڈیفنس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کیونکہ سول ڈیفنس ہمارا وہ ادارہ ہے جب بھی کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے پاکستان کے اوپر تو یہ صفحے اول رہے ہیں ہمیشہ. اگر سیلاب کی صورتحال ہو وہاں سول ڈیفنس صفحے اول رہا ہے, آپ جنگ کی صورتحال دیکھیں وہاں پہ سول ڈیفنس کے ادارے سب سے آگے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ زلزلہ, جس طرح سے زلزلہ کے پاکستان میں آتے ہیں تو وہاں پہ سول ڈیفنس ہمیشہ سے صفحے اول رہا. تو ان کا کام جو ہے وہ یہ بڑا ایک انتھک کام ہوتا ہے, یہ بڑی مطلب کہ ایک اسٹرگل والا کام ہوتا ہے. بم ڈسپوزل کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جہاں پہ اگر بلاسٹ ہوا ہے تو وہاں پہ سول ڈیفنس کی ٹیمیں پہنچتی ہیں, تو یہ ایک بڑے خطرناک مراحل سے گزرتے ہیں. اب بات یہ جاتی ہے کہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ جو ایز والنٹیئر, اب انہوں نے اپنا جو پورٹل متعارف کروایا ہے اس کے اوپر جا کے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے رجسٹریشن کروا چکے ہیں, جو اس وقت جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ پلس کے لوگ جا چکی ہے, تعداد جا چکی ہے. اور بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے
جو کہ सिविल डिफेंस ने लिया और लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सैलाब आ जाता है, उस फ्लड की सूरत में जो एज वॉलंटियर, फॉर एग्जांपल अगर फ्लड आया है पंजाब में आया है या किसी और सूबे में आया है, तो वहां पर जो उनके पास पूरा डाटा होगा, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, जो करीब तरीन लोग हैं, वो सारे वहां पे जाके फीस भी लीला वो उनके साथ एज वॉलंटियर वो काम करते हैं, कोई मुआवजा भी उसका नहीं लेते. ये एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है. इसमें लोगों को इनके टीम का हिस्सा बनना चाहिए और जो है वो बढ़ चढ़कर इस सदका जारिया के अंदर, इस कार्य खैर के अंदर जो है वो अपना नाम रजिस्टर करवाएं और अपना हिस्सा लें, ताकि ये कि सिविल डिफेंस की टीमों के साथ मिलकर जो काम किए जा सके. तो अजमत, ये जो फायर सेफ्टी इंस्पेक्शंस हैं, उसके हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? फायर सेफ्टी सिस्टम जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खास करके अगर हम देखें, बहुत सारी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स का कंसेप्ट जो है वो चल रहा है. हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, प्लाजे हो, घर हो, डोमेस्टिक सिस्टम, जो बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं, उसके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम होना बहुत जरूरी है. अगर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है तो उनके खिलाफ सिविल डिफेंस की टीमें क्रैकडाउन करती हैं, उनको सील करती हैं. ये जिस तरीके से जो प्लाजाज में बिल्डिंग्स में आग लग जाती है और फिर उसमें से बचाव का कोई सिलसिला नहीं बन पाता. अब देखें ना, बहुत सारे ऐसे वाकयात कराची के अंदर पिछले दिनों में एक वाकया पेश आया. अब ये जो वाकयात पेश आते हैं जिसमें बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो बेचारे जिंदा जल गए हैं. अब इस सिस्टम से, इस जो जानी हादसा से बचने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो बहुत जरूरी है. नहीं तो वो कैसे, अब जो बिल्डिंग्स और जो प्लाजास बन चुके हैं उनको कैसे वो डील करेंगे? उनको ये डील करेंगे, जो बन चुके हैं वो अपना बकायदा जो है वो फायर सेफ्टी सिस्टम लगवाएं, क्योंकि जब तक वो इंस्टॉल नहीं करवाएंगे, आप देखें कि जितने भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएं, बड़े मेगा जो प्लाजाज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां पे ये जो फायर सेफ्टी सिस्टम है ये होना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं है तो उनको सील कर देते सिविल डिफेंस वाले. अगर पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर जहां कहीं भी कहां भी अगर देखें हम प्लाजा कोई भी है, तो वहां पे फायर सेफ्टी सिस्टम होना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं लगे हुए तो इट्स मीन के वो इलीगल है. नहीं तो वो अब जो इतना लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया और जिन्होंने नहीं लगवाया उनके लिए क्या मतलब लाएअमल है? वो क्या उनके लिए लाएअमल ये है, आप अंदरून शहर में चले जाएं, उन्होंने हाई राइजर बिल्डिंग्स तो बना ली हैं, पैसा भी खर्च लिया, लेकिन ये काम नहीं किया और गलियां भी आपको पता कितनी तंग हैं. अब उसमें अब देखें वो गलियां तंग हैं. अब अगर अल्लाह ना करे कोई भी हादसा पेश आता है तो वो सारे जाएंगे. वहां पे फायर सेफ्टी सिस्टम अगर नहीं होगा तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो तो पहुंच ही नहीं सकेंगी ना. वहां तो आग बुझाने वाला सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से. अब आज अगर बात रह जाती है तो वो फायर सेफ्टी सिस्टम की है. जब तक फायर सेफ्टी सिस्टम वहां पर लगा होगा तो वहां पे उस हादसे से बचना बहुत मुश्किल है. अब आपका सवाल था कि जो नहीं लगे हुए वहां पे प्लाजों के अंदर, या जिस तरह से अंदरून की बात की आपने, जिन मार्केट्स के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, पहली बात तो ये है कि जब भी किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी होती है, आपने LDA से या CDA से या जिस जो मुतलका इदारे हैं वहां से आपने अप्रूवल ली है, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं कि आपने उसका क्राइटेरिया, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्राइटेरिया सेट होता है, उसको मेंशन करना वो बहुत जरूरी है. वो उस क्राइटेरिया के ऊपर ही आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं. अगर वहां पे एग्जिट सिस्टम नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम नहीं है, इट्स मीन आप इलीगल काम कर रहे हैं. आपका वो प्लाजा, आपकी वो बिल्डिंग इलीगल है. अगर वहां पे फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, वो इलीगल है. नहीं तो अब ये तो चले, मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि जो लोग बना चुके हैं विदाउट फायर सेफ्टी, तो उनका अब क्या सोल्यूशन? उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होना चाहिए. वो सिविल डिफेंस के ही वो नहीं गिराएंगे, नहीं, वहां पे वो दोबारा इंस्टॉल करवा सकते हैं. अच्छा, करवा उसमें ऐसा सिस्टम है कि आप आजकल तो मतलब कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इदारे भी हैं जो फायर सेफ्टी सिस्टम जो है इंस्टॉल कर देते हैं. लेकिन बात यह आ जाती है कि वो फायर सेफ्टी सिस्टम जहां पे नहीं लगा हुआ, अगर वो प्लाजा बन चुके हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो वहां पे वो दोबारा से इंस्टॉल करवा सकते हैं. उसको इंस्टॉल करवाना उनके लिए बहुत जरूरी है. अगर वो इंस्टॉल नहीं करवाता तो सिविल डिफेंस के इदारे, अगर जो लोग मेरे बात सुन रहे हैं, अगर आपके करीब कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे LPG डिकेंटिंग का काम हो रहा है गैर कानूनी, मिनी पेट्रोल पंप्स का काम हो रहा है गैर कानूनी, या आपको लगता है कि फायर सेफ्टी सिस्टम इस बिल्डिंग्स के अंदर या शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं है, या यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम नहीं है, तो आप सिविल डिफेंस के इदारों को इतला देकर
فوراً وہاں پہ کارروائی کروا سکتے ہیں, اور سول ڈیفینس کے ادارے وہاں پہ پہنچ گئے, ان کی ٹیم وہاں پہ پہنچ کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی, اور ان کو بھاری جرمانے ہوتے ہیں, ان کا جو ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوتی ہیں, تاکہ جو کیسز جو ہیں وہ آگے عدالتوں میں بھجوا کے ان کے خلاف جو بھی عدالت پہ دیکھتی ہے کہ ان کے خلاف کس طرح سے کارروائی کرنی ہے. تو کوئی یہ جو ہے ایسی مہم کیوں نہیں چلاتے کہ لوگوں کو آگاہی مل سکے؟ سول ڈیفینس کی مہم چلتی رہتی ہے, بہت ساری ان کی مہم چلتی رہتی ہیں, وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہیں. اس میں سب سے پہلے وہ سکولز ہو گئے ہمارے, یونیورسٹیز, کالجز کے اندر وہ جا کے وہاں پہ مہم کے ساتھ ساتھ وہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کے سامنے آگ لگ جاتی ہے, کچھ سلنڈر میں آگ, فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں انیشیل سٹیج پہ دیکھیں, گھر کے اندر سلنڈر میں آگ بھڑک اٹھی ہے, اب آپ کو یا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اوپر کس طرح سے اس کو آگ کو بجھانا ہے, کہ وہ گیس ہے, وہ لیکوڈ ہے, لیکوڈ کے اوپر آپ جو ہے وہ مٹی نہیں ڈال سکتے, پانی نہیں ڈال سکتے, پانی ڈالیں گے تو آپ کے وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے, جو سلنڈر والی آگ ہے. اب اس کے لیے جو ان کا سسٹم ہوتا ہے, یہ سول ڈیفینس کے ادارے ہوتے ہیں, یہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں اسکول کالجز میں جا کر, تاکہ یہ بچے جب گھروں میں جائیں, اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ناگہانی صورتحال پیش آتی ہے گھروں کے اندر, تو آپ کے پاس یہ سسٹم ہے, آپ نے اس سسٹم کے ذریعے یا اس کرائٹیریا کے ذریعے آپ نے اس آگ کے اوپر قابو پانا ہے, تاکہ وہ آگ فار ایگزامپل جب تک وہ فائر بریگیڈ والے نہیں پہنچتے تب تک جو جس طرح سے فرسٹ ایڈ والا کام ہوتا ہے, آپ نے وہ ایک اپنی مدد آپ کے تحت کس طرح سے اس آگ کے اوپر قابو پایا. تو یہ ان کی ٹریننگز چلتی رہتی ہیں. یہ بہت سارے اداروں کے اندر, بہت ساری کمپنیز کے ساتھ ان کے جو ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, جس میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ عصمت, جو ہمارے شہری ہیں, ہماری عوام ہے, وہ کس طریقے سے سول ڈیفینس کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ سول ڈیفینس کے ساتھ تعاون سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایز والنٹیئر ان کے ساتھ رجسٹرڈ کروائیں, تاکہ آپ کا ریکارڈ ان کے پاس ہو, اور اس کے بعد آپ میں اسکل کوئی بھی ہے, اگر نہیں ہے اسکل, آپ فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کے لیے یا کبھی بھی کسی جگہ کوئی بھی کسی کی مین پاور کی ضرورت ہوگی, تو میں وہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت میں فیس بھی للہ یا میں جو ہے وہ ایز والنٹیئر جو ہے وہاں پہ کام کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ رجسٹریشن اپنی ان کی اس بندے کی یا جو بھی لوگ کروانا چاہتے ہیں وہ کروائیں رجسٹریشن, اور اس کے بعد جب بھی کہیں بھی سول ڈیفینس کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ود آؤٹ ہیزیٹیشن, بغیر سوچے سمجھے آپ اس ادارے کے ساتھ اس وہاں جگہ پہنچیں جو قریب ترین لوگ جو وہاں پہ ہوتے ہیں اپنے, جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے یا جنہوں نے رجسٹریشن نہیں بھی کروائی ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح سے اگر ہم راوی کی بات کریں تو وہاں پر بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں جو کہ خودکشیاں کر لیتے ہیں, پانی کے اندر چھلانگ لگا لیتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ہمارے سول ڈیفینس کے ادارے موجود ہیں. وہ لوگ موجود ہیں جو کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن 24 گھنٹے ان کی سروس وہاں پہ اویلیبل ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا اور بڑی اچھا انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے. وہ 24 آورز وہاں پہ آپ کو ملیں گے جو سول ڈیفینس کے لوگ ہیں, جو باقاعدہ جس طرح سیلاب کی صورتحال تھی وہاں پہ وہ الارم سسٹم جو ہے وہ ان کا آگاہی مہم چلتی رہی کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس پانی کے قریب نہ آئیں یا ان جگہوں سے آپ دور رہیں, یا اب جو لوگ وہاں پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں, اب گرمیاں آ رہی ہیں, گرمیوں کے اندر لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں نہروں کے اوپر, دریاؤں کے اوپر, وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. اب کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو تیراکی جانتے ہیں, بہت سارے ایسے ہمارے نہیں جانتے, کچھ لوگ نہیں جانتے, بہت جو لوگ جانتے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ وہ آپ جو اس کے ساتھ سول ڈیفینس کے ساتھ آپ رجسٹرڈ ہوں, تاکہ کہیں بھی آپ کے علاقے میں کوئی ایسی ایمرجنسی آتی ہے, کوئی ایسے وہاں پہ حادثہ پیش آتا ہے, تاکہ سول ڈیفینس کے ادارے یا سول ڈیفینس کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تو ہوگی, لیکن اگر آپ کے وہ ایریا میں آتی ہے یا آپ وہاں پہ رہنے والے ہیں, آپ رجسٹرڈ ہیں سول ڈیفینس کے ساتھ, تو سول ڈیفینس آپ کو اطلاع دے گا, آپ کی مدد بھی لے گا سول ڈیفینس, تو آپ تاکہ سول ڈیفینس کی ٹیموں کے ساتھ مل کے اس آپریشن کو کامیاب بنا سکیں. عظمت جنجواد, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ کیا, پروگرام میں ملاقات ہوگی نیو ٹاپکس کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان فضائل حسن کو دیں اجازت. اللہ حافظ.